السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے کہ آپ سب خیر سے ہوں۔ اس وقت جو ہے تمہید باندھنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ ستارہ یاسین کے تمام سپورٹرز شدید غم و غصے کے عالم میں ہیں، شدید غم و غصے کی حالت میں ہیں، کیونکہ ستارہ یاسین کی امی جو ہیں ان کی ایک ٹانگ میں بہت زیادہ تکلیف ہے۔ نہ صرف ان کی ٹانگ میں تکلیف ہے، ان کے چہرے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی شدید قسم کی تکلیف میں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کچھ سپورٹرز کی جانب سے کہ انہیں جو ہے انفو ملی ہے سعودیہ میں ہی، وہیں کہیں سے کسی نے ان کو انفو دی ہے کہ ستارہ یاسین کی امی جو ہے ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے، ان کی ٹانگ پر ڈنڈوں سے مارا گیا ہے، اور ستارہ یاسین جو ہے ان کی امی چل نہیں پا رہی۔ میں نہیں جانتی اس بات میں کتنی ریالٹی ہے کتنی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی کہ کسی کے پیرنٹس جو ہیں جوان اولاد کے سامنے، ایک بچہ نہیں اپنے ماں باپ کے اوپر ظلم برداشت کر سکتا، تو جوان اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ مس بیہیو یا جو ہے وہ اس طرح کا ٹارچر، مار پیٹ، وائلنس کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھوں تو۔ لیکن یہاں اگر میں یہ چیز دیکھوں جو پہلے ان کی ماں کے ساتھ ہوا یا ان کے جو ہے سسر کے ساتھ ہوا سلمیٰ کے سعودیہ میں، جب اصغر جو ہے وہ تل گیا تھا اپنی بیوی کا ساتھ دینے کے اوپر، اور وائٹی کے اوپر آ کر وہ ستارہ کی عزت کی دھجیاں بکھیر رہا تھا، اور یہ دونوں بوڑھا بوڑھی جو ہیں، ستارہ کی امی اور ستارہ کے اسٹیپ فادر جو ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، تب بھی سننے میں آیا تھا کہ مار پیٹ کی گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تب ان کا بہت برا سلوک تھا، بالکل ان کو بے یار و مددگار نیچے چھوڑ دیا گیا تھا، پوچھا نہیں جاتا تھا، نہ کھانے کا نہ پینے کا، اور بہت زیادہ بد سلوکی، یہاں تک کہ اس مستنڈی سلمیٰ نے اپنے بچے بھی اپنی ماں سے روک لیے تھے۔ تو اگر میں اس چیز کو مطلب یادداشت میں واپس لاؤں، اس کے اوپر دھیان دوں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مے بی یہ ہوا ہو جیسے کہ بتایا گیا ہے ستارہ یاسین سپورٹرز کی طرف سے، اور شدید غم و غصے کی حالت میں وہ سب جو ہے بد دعائیں تک دے رہے ہیں اس عورت کو کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی ماں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ماں اس کے گھر میں آ کر رہے، جو کچھ دن اس نے سعودیہ میں گزارنے ہیں وہ اس کے گھر میں آ کر رہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آنٹی کو جو ہے وہ ٹانگوں پر مارا گیا ڈنڈوں سے، اور آنٹی سے اس کا پاسپورٹ اور چیزیں چھین لی گئی ہیں تاکہ جو ہے وہ مجبوراً ان کے ساتھ جائے۔ تو یہاں میں ایک چیز ان سے کہوں گی کہ ان کے ولاگ میں ہمیں نظر آیا، کیونکہ آنٹی جو ہے وہ سلمیٰ کے ولاگ میں تو فی الحال نہیں دکھ رہی، اب آنٹی کو مزید کتنا ٹارچر کیا جائے گا سلمیٰ کے ولاگ میں دکھنے کے لیے دوستو، وہ تو ایک علیحدہ کہانی ہوگی، وہ بھی شاید سامنے آئے، منظر عام پر آئے۔ لیکن انکل کے ولاگ میں جیسے آنٹی کو دکھایا گیا، اور مجھے حیرت ہوئی، شدید حیرت ہوئی کہ دیکھیں آنٹی کی ایج دیکھیں، ویسے اگر ایک نارمل انسان ہو اور آنٹی کی ایج والا ہو، اسے ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ گھر سے اٹھا کر آپ مسجد نبوی لے کر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے شوق انسان کا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک تو ایج کے حساب سے تھکاوٹ نہیں اترتی، اچھا خاصا سفر ہے، اس کے علاوہ جیسے اب آنٹی کی کنڈیشن تھی، ان کی ٹانگ کی کنڈیشن تھی، انہیں گھسیٹ کے مسجد نبوی لے جایا جا رہا، انکل نے بازو سے ان کو سہارا دیا ہوا اور انہیں پکڑ کے لے کر جا رہے ہیں مسجد نبوی، کس خوشی میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے، میرا خود بہت ارمان ہے وہاں جاؤں، اپنی نظروں سے جاؤں، اپنے قدموں سے جاؤں، اپنے دل سے جاؤں، لیکن یہاں جیسے آنٹی کی کنڈیشن تھی، ان کو بازو سے پکڑ کر مشکل وہ خود کو گھسیٹ پا رہی تھی، اور انہیں مسجد نبوی لے جایا گیا، اور واپسی میں ویل چیئر پر وہ بیٹھی ہوئی دکھائی دی ہمیں، اور انکل نے بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کی ٹانگ میں شدید تکلیف ہے، آنٹی کے چہرے سے شدید جو ہے وہ تکلیف کے آثار تھے، اور وہ بری طرح جو ہے اپنی تکلیف کو برداشت کر رہی تھیں۔ ان کی ولاگ کے اندر بہت سے اسکرین شاٹس میں نے لیے، ہو سکتا ہے میں کچھ یہاں لگا دوں یا میں باہر تھمبنیل پہ لگا دوں، لیکن ایز اے پروف بھی میرے پاس ہے کہ آنٹی اپنی ٹانگ کی وجہ سے شدید تکلیف میں ہیں۔ وہ ستارہ کے پاس اتنے دن تھیں، ہم نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی، اتنے مہینے تھیں، دن تو معمولی چیز ہے، اتنے مہینے تھیں، اور آنٹی کو اگر واقعی کوئی تکلیف ہوئی ہوتی، پہلے بھی کبھی ہوئی ہوتی، اکا دکا بار تو ہوئی ہوتی، اچانک سے ان کی ٹانگ میں اتنی شدید تکلیف جسے وہ برداشت نہیں کر پا رہی، اپنے ہونٹوں کو بیچ رہی ہیں، اپنی آنکھوں کو بیچ رہی ہیں، اپنی ٹانگ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور انہیں باقاعدہ جو ہے وہ بازو کے ساتھ گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے، اس کے بعد انہیں ویل چیئر پہ بٹھائے گا۔ تو مجھے ایک چیز یہاں میرا ایک کویسچن ہے ان سے کہ اگر مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو صرف تکلیف ہے، ان کو مارا پیٹا نہیں گیا، تو جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے دوستو تو کیا اسے ہاسپٹل نہیں لے جایا جاتا؟ کیونکہ دیکھو اگر کسی کے ساتھ مار پیٹ ہوتی ہے تو پھر تو اسے ہاسپٹل نہیں لے جایا جاتا نا، پھر تو اسے ہاسپٹل نہیں لے جایا جاتا، کہ سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ تو کیس کریں گے، تو سوال پوچھیں گے، اور اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اسے مسجد نبوی نہیں، اسے میرے خیال ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جاتا ہے، ویل چیئر پہ بٹھا کے آپ اسے مسجد نبوی لے گئے، لیکن اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئے۔ تو یہاں میرا سلمیٰ سے سوال ہے کہ اگر تمہاری ماں کے ساتھ تمہارے شوہر نے یہ سلوک نہیں کیا ہے،
ان کے اوپر ہاتھا پائی ان کے ساتھ نہیں کی، ان کے ساتھ مار پیٹ نہیں کی ہے، تو پھر تمہاری ماں کو ہاسپٹل کیوں نہیں لے کر گئے تم لوگ؟ بجائے اس کے کہ اسے ویل چیئر پہ بٹھا کے آپ مسجد نبوی لے کر جاتے۔ مسجد نبوی وہ کئی بار پہلے بھی گئی ہیں، وہ بعد میں بھی جا سکتی ہیں۔ ایک عورت جس نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ سعودیہ میں گزارا ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ کبھی مسجد نبوی نہیں گئی ہوں گی؟ میرے خیال سے آنٹی نے تو بے شمار عمرہ کیے ہوں گے اور کئی حج بھی کر رکھے ہوں گے۔ اللہ نے اتنی توفیق انہیں پہلے دی تھی تو ضروری نہیں تھا کہ وہ دوسرے ہی دن مسجد نبوی جاتی۔ اگر کسی کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، اچانک سے کسی کو اتنا شدید درد اٹھتا ہے، تو اسے جو ہے وہ پہلے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ اگر آپ کی ماں کے اوپر تشدد نہیں ہوا آپ لوگوں کی طرف سے، تو پھر آپ ایک ولاگ بنائیں، اپنی ماں کو آپ جو ہے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اور وہ پورا ولاگ ہمیں دکھائیں، ڈاکٹر کا چیک اپ ہمیں دکھائیں، پتہ چلے ہمیں کہ آپ نے اپنی ماں کو واقعی میں ڈاکٹر سے چیک اپ کرایا۔ آپ کے وہ ڈیلیوری والے ڈرامے والی ویڈیو نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں اوریجنل ویڈیو چاہیے جہاں آپ کی ماں جو ہے اس کو آپ لوگ ڈاکٹر کو چیک کروائیں اور ڈاکٹر جو ہے وہ میڈیسنز لکھ کر دے، بجائے اس کے کہ وہ جو ہے پھر پولیس کو بلائے۔ سارا کچھ ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ ستارہ کی ماں جو ہے نا دوستو، وہاں اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ پہلے بھی وہ بہت برے حالت میں رہ رہی تھی، پہلے بھی اس کے ساتھ مار پیٹ ہوئی۔ یہ سلمہ کے معاملے میں مجھے حد اس عورت کے اوپر، یہ کیسی بیٹی ہے، مجھے حیرت کی حدیں تمام ہیں کہ اگر تمہارا شوہر اپنا منہ کالا کرتا ہے، وہ گند کھاتا ہے، وہ غلاظت کھاتا ہے، تو اس میں تمہاری ماں کا کیا قصور ہے جس ماں کو تم پٹواتی ہو؟ اور تمہاری ماں جو ہے وہ پہلے بھی بہت تکلیف میں تھی۔ اب یہاں یہ کہنا کہ جو ہے وہ سب جھوٹ ہے، یہ بکواس ہوگا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کے شواہد ملے تھے، اس کی عینی شاہد ملے تھے لوگ ہمیں، جنہوں نے ہم تک اس وقت یہ انفو پہنچائی تھی، لیکن ہم خاموش اس لیے تھے کہ ستارہ یاسین کی ماں کسی طریقے سے سعودیہ سے پاکستان نکل آئیں، اور یہ باتیں جو ہیں اگر سلمہ تک پہنچیں گی تو اپنی ماں پہ اور تشدد کروائے گی۔ تو یہ سب کچھ جو ہے اس وقت بھی ہوا۔ انکل اور آنٹی کو جو ہے ان کے بیٹے نے تب بھی ضرور کیا تھا، مارا پیٹا تھا، اور اب تو جو ہے کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں میرا جو سب سے بڑا اور اہم آج میں نے سوال کرنا ہے، وہ میں نے سمیرہ عزیز صاحبہ سے کرنا ہے کہ سمیرہ عزیز صاحبہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ فیئر رپورٹنگ کرتی نہیں۔ یہاں سمیرہ صاحبہ بالکل آپ میری کسی بات کا مائنڈ مت کیجیے گا، میں ایک ریئیکشنسٹ ہوں، ہو سکتا ہے میرے الفاظ جو ہیں وہ سخت ہوں۔ میں کوشش ہمیشہ کرتی ہوں کہ میں جو ہے وہ نرم الفاظ کے ساتھ دوسرے کو مخاطب کروں، لیکن پتہ نہیں میرا لہجہ ایسا ہے، لوگوں کو بات بری لگ جاتی ہے۔ تو میری آپ سے پہلے ہی ریکویسٹ ہے، میری کسی بات کا برا مت منائیے گا، لیکن جس پوزیشن پہ آپ ہیں سعودی عرب میں، اور جو اتھارٹی آپ کے ہاتھ میں ہے، ایز اے رپورٹر بھی، ایز اے جو ہے جرنلسٹ بھی، ایز اے سینئر جرنلسٹ سعودیہ میں، تو یہ میری آپ سے اپیل ہے، ستارہ یاسین کے تمام سپورٹرز کی آپ سے اپیل ہے کہ اب ہماری نظریں آپ کے اوپر ہیں۔ اب اس وقت ہمیں آپ سے جو ہے یہاں فیئر رپورٹنگ کی امید ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ستارہ یاسین کی ماں کو انصاف ملے گا۔ ان کے ساتھ پہلے بھی مار پیٹ ہوتی رہی، ہم نے اس بات کو بڑھایا چڑھایا نہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ آنٹی وہاں سے نکل آئے، ابھی بھی ہمیں دکھ ہے، اور ہمارا یہی کہنا ہے کہ پتہ نہیں کیوں آنٹی کو دوبارہ سعودیہ بھیجا گیا۔ مجھے تو ستارہ کے اوپر بھی اس چیز کے اوپر غصہ ہے، کون سے عمرے کون سے حج ان کے نصیب میں، اگر مزید عمرے اور حج ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے راستے خود کھول دیتا، ضروری نہیں تھا کہ آپ اس قید خانے میں اپنی ماں کو دوبارہ بھیجتی۔ خیر، یہاں میرا سمیرہ عزیز سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز اس معاملے میں فیئر رپورٹنگ کریں گی، آپ خود جائیں گی، آپ ستارہ کی ماں کو ہاسپٹل لے کر جائیں گی، آپ وہاں، اور یہ آپ اس میں زیادہ دن نہیں لگائیں گی، زیادہ سے زیادہ آپ ایک دن کے اندر وہاں جائیں گی۔ مجھے پتہ ہے وہ آپ سے کافی دور ہیں، آپ آئی تھنک جدہ میں ہوتی ہیں اور وہ مدینہ میں ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے وہاں جو ہے کسی بھی طریقے سے جانا ہے، یا اپنے کسی آپ ایسے بندے کو بھیجیں جس کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہو، اور آپ نے ویڈیو بنوانی ہے، آنٹی کا چیک اپ ہوتے ہوئے آپ نے ویڈیو بنوانی ہے، ایکس ریز کروانے ہیں، آپ نے مکمل ٹیسٹ کروانے ہیں آنٹی کی ٹانگ کے، اور پتہ چلے کیا ان کے ساتھ تشدد کیا گیا، اور دونوں ٹانگوں کے، ایک ٹانگ نہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ آپ ڈاکٹر کو ان کی کون سی ٹانگ چیک کروا رہے ہیں اور کیمرہ کا کون سا اینگل ہے، تو میں سمیرہ عزیز صاحبہ سے کہوں گی کہ آپ ان کی دونوں ٹانگوں کا چیک اپ کروائیں گی اور ایکس ریز کروائیں گی۔ یہ آپ کے اوپر ہم سب کی طرف سے میں کہوں گی ایک اپیل ہے، ایک ریکویسٹ ہے، ایک ذمہ داری ہے کہ آپ اب اپنے جرنلسٹ ہونے کا یہاں ثبوت دیں گی، کیونکہ دیکھیں جو معاملات تھے، جو کچھ تھا سیاہ سفید تھا، آپ خود اچھے سے جانتی ہیں کہ ہم جو ستارہ یاسین کے بڑے سپورٹرز تھے، آپ جانتی ہیں، جن میں کہ میں، مریم فہد، نوشین ملتانی اور لائف ود ایم جے، صالحہ فوڈز، اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری سسٹر پشتونز ریئیکشن، جنہوں نے کہ اب ریئیکشن دینا چھوڑ دیے ہیں، ہم تمام ستارہ یاسین کے وہ پرانے اور بڑے سپورٹرز ہیں جو شروع سے ستارہ یاسین کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں۔ ہم میں سے کسی ایک نے بھی ایک بار بھی نہیں کہا تھا
کہ سلمہ جو ہے وہ جھوٹی ہے، ستارہ سچی ہے، یا ستارہ جھوٹی اور سلمہ سچی ہے۔ ہمارا کہنا یہی تھا کہ یہ مدعا جو وائی ٹی پر نہیں لایا جائے، اور اگر لایا گیا ہے تو پھر انصاف یہ ہونا چاہیے کہ کورٹ میں جانا چاہیے اور پھر وہاں اصغر اور ستارہ دونوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ آپ سب اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم ستارہ یاسین کے بڑے سپورٹرز کی یہی ڈیمانڈ تھی، اور اس کے اوپر بہت جو ہے سوالات اٹھائے گئے اور تمام معاملات کو خراب کیا گیا، اور کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے گا اپنے دل سے، کیا ہماری یہ ڈیمانڈ غلط تھی؟ ہمیں یہ کہا جاتا رہا کہ ستارہ یاسین کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں، اسے ہر حال میں اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہماری اس ڈیمانڈ کے اندر ہم نے ستارہ یاسین کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا تھا، لیکن ہماری ڈیمانڈ صرف یہ تھی کہ اگر وائی ٹی پر آیا تو کورٹ میں جانا چاہیے، ورنہ اپنے گھر میں سالو کرنا چاہیے۔ آپ سمجھ سکتی ہیں اس چیز کو کہ ہم نے کتنی بڑی بات یہ کہی تھی، لیکن آج ہماری آپ سے ڈیمانڈ ہے کہ دیکھیں تب بھی ہم نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، اور ہم آج بھی یہ رائٹ رکھتے ہیں کہ ہم آپ سے اپیل کریں کہ اس وقت تو چلو آپ نے سلمہ کا ساتھ دیا اور سلمہ آپ کے آگے روئی دھوئی کہ وہ کورٹ نہیں جا سکتی۔ ان معاملوں میں اتنا بگاڑ اسی وجہ سے آیا کہ آپ اگر اس وقت سلمہ کو سمجھاتی کہ یا تو کورٹ چلی جاؤ یا اپنا منہ بند کر لو، اس سے بہتر اور کوئی چیز بھی نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب آپ کو انصاف لینا ہی نہیں ہے تو آپ دوسروں کو کیوں گندا کر رہے ہیں؟ خیر، تب آپ نے جو ہے وہ اگر یہ چیز نہیں کی یا کی بھی ہوگی پس پردہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اب ہمیں جو ہے وہ آپ سے توقع ہے کہ آپ ستارہ یاسین کی ماں کا فلی چیک اپ کروائیں گی، ان کے ڈاکومنٹس چیک کریں گی، اور جتنا دن کا انہوں نے بتایا ہے پاکستان میں کہ وہ 10 دن سعودیہ میں قیام کر کے واپس آنا چاہتی ہیں، تو آپ 10 دن کے قیام کے بعد انہیں واپس بھجوائیں گی۔ بھلے سے آپ تمام اخراجات جو ہے وہ ستارہ یاسین سے رابطہ کر کے ان سے حاصل کریں، لیکن آنٹی کو صحت اور تحفظ کے ساتھ پاکستان واپس بھجوانے کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، اور تمام چیک اپس اور ان کی تمام رپورٹس ہم سب تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہوگی، کیونکہ اس کیس میں آپ نے خود حصہ لیا تھا، آپ نے خود کہا تھا کہ میں رپورٹنگ کر رہی ہوں، اور میں دنیا کے بیشتر کیسز میں رپورٹنگ کرتی ہوں جہاں کہ جو ہے وہ خواتین کے اوپر کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو آپ پیچھے نہیں ہٹتی۔ آپ نے سعودیہ میں بیٹھ کر بھی انڈیا میں خواتین کو انصاف دلوانے کے بیڑے اٹھائے ہیں، تو آپ سے پھر میری اپیل ہے کہ یہ بھی ایک شادی شدہ عورت ہے، یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہے، اپنے سوتیلے بچوں کے ہاتھ ہو، اپنے ہسبینڈ کے ہاتھ ہو، اس پر تشدد کا ہمیں شک ہے، کسی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسے زد و کوب کیا جا رہا ہے، اسے زبردستی رکھا جا رہا ہے۔ تو سعودیہ کے اندر، آپ کی اپنی کنٹری کے اندر اب جو ہے نیڈ ہے آپ کے انصاف کی، آپ کی فیئر رپورٹنگ کی، اور مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ یہ چیز ضرور کریں گے، کیونکہ سلمہ سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے، وہ پہلے بھی اپنی ماں پر اپنے سامنے تشدد کرواتی رہی ہے، صرف اور صرف اپنے اس گھٹیا شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے، اس گھٹیا شوہر کے ہاتھوں گند مزید بکھروانے کے لیے اس عورت نے ہمیشہ خود غرضی سے کام لیا ہے۔ اگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں غلطی آپ کو سلمہ کی بھی دکھے گی۔ جب آخرکار اسے خاموش ہونا ہی تھا تو اسے اپنے ماں باپ کو اس طرح نہیں رولنا چاہیے تھا، کیونکہ دیکھیں آپ تعلیم یافتہ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ جو ہے وہ ایشیا سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کی پیدائش جو ہے وہ یہاں ہوئی، اور آپ یہاں کے رواج بھی جانتی ہیں کہ یا تو عورتیں جو ہیں وہ سہتی ہیں اپنے اوپر، یا پھر انصاف لینے اگر جاتی ہیں تو مکمل انصاف لے کر آتی ہیں۔ یہ آدھے ادھورے انصاف میں سلمہ نے اپنی ماں کو رولا ہے، یہ آپ اچھے سے جانتی ہیں۔ اس میں ستارہ کو نقصان ہوا یا نہیں ہوا، ستارہ کی ماں جو ہے وہ بہت بری طرح جھیل رہی ہے ان ساری چیزوں کو، اور میرا خیال اتنے الفاظ، اتنی باتیں کافی ہوں گی آپ کے دل میں یہ بات ڈالنے کے لیے کہ یہاں ہماری نظریں آپ کے اوپر ہیں، اور یہ ایک کیس ہے، ایز اے کیس آپ اس کو لے کر چلیں گی، اس میں آپ سلمہ کا بالکل ساتھ نہیں دیں گی، اور جیسے کہ آپ کہتی ہیں کہ آپ ہر چیز کے لیے استخارہ کرتی ہیں، اس کا مطلب ہمیں یہی لگتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلنے والی عورتوں میں سے ہیں، اور آپ اپنے اصولوں کی پابند ہیں، اپنے اصولوں کے غلام ہیں۔ آپ کسی کی دوستی اور کسی کی جو ہے وہ آنسوؤں کے غلام نہیں ہیں، ٹھیک، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کی ٹریننگ میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ میں نے کئی بار کہا کہ ہم عام گھریلو خواتین ہیں، ہماری اور آپ کی بات میں، ہماری اور آپ کی چیز میں فرق ہوگا، کیونکہ آپ کو اس چیز کی ٹریننگ دی گئی ہے کہ آپ نے کیسے سچ نکلوانا ہے۔ تو جب آپ کہتی ہیں کہ آپ پہلے بھی سچ نکلوا چکی ہیں، تو یہاں پر ضروری نہیں ہے دوستو کہ سلمہ فرشتہ ہو، اور ضروری نہیں ہے سمیرہ عزیز صاحبہ کہ سلمہ جو ہے اس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یا اس کا ہسبینڈ غلط نہیں کر سکتا۔ یہاں مجھے آپ سے فیئر رپورٹنگ کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ سلمہ کا جو ہسبینڈ ہے وہ انتہائی گھٹیا انسان ہے۔ سعودیہ میں جب مریم فہد سعودیہ میں تھیں، اس وقت یہ پرسنلی ان کو میسج کر کے مریم فہد کو بلیک میل کرتا تھا، تھریٹس کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں جو ہے تم پر کیس کروں گا، اور میں یوں تمہیں پھنسواؤں گا، میں وہ تمہیں پھنسواؤں گا۔ وہ سارا کچھ یہ 2 ٹکے کا انسان کرتا رہا ہے۔
صرف اس وقت معاملات جو ہے مریم کے اور آپ کے بیچ اس نہج پر تھے کہ مریم کبھی بھی آپ کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی، حالانکہ میں نے کئی بار ان سے کہا کہ ان چیزوں کو سامنے لے کر آؤ، ہو سکتا ہے سمیرہ صاحبہ اس چیز سے نا واقف ہوں۔ تو یہ وہ انسان ہے جو اپنی، جیسے کہ آپ نے خود بتایا تھا کہ اس نے اپنی بیوی پر تشدد کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس نے پہلے بھی آنٹی اور انکل پر تشدد کیا ہے، تو پھر ہمیں آپ سے اس تمام معاملے میں انصاف کی اپیل ہے، خاص طور پر میری اپیل ہے، ستارہ یاسین کے تمام سپورٹرز کی اپیل ہے۔ میں بہت دکھی دل کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کہ آپ خود دیکھیے، اگر کسی کو اچانک سے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کیا اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جایا جاتا، یا اسے ویل چیئر پر یا کسی طریقے سے بھی گھسیٹ کر مسجد پہنچا دیا جاتا ہے؟ یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ اور یہاں جو بہت سی اور باتیں ہیں کہ آنٹی کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا، اس میں بھی میری آپ سے اپیل ہے کہ بھئی یہ چیز اب ہونی چاہیے، انکل زبردستی آنٹی کو نہ ہی رکھیں تو اچھا ہے۔ یہ یہاں کہہ دینا، دیکھیں آپ تعلیم یافتہ، آپ خود جانتی ہیں کہ زور زبردستی ہسبینڈ بھی بیوی کو نہیں رکھ سکتا، آپ سے بہتر بلکہ ہمیں آپ سکھانے والی ہیں، آپ ہمیں جو ہے یہ بتا سکتی ہیں کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں، کیونکہ آپ کو اس کی نالج ہے۔ تو انکل بڑے سے ضعیف ہوں، انہیں آنٹی کی خدمت کی ضرورت ہو، لیکن آپ جانتی ہیں کہ وہ آنٹی سے جو ہے وہ مزدوری کرواتے تھے، لوگوں کے گھروں میں کام کرواتے تھے اپنے اقامہ فی پے کرنے کے لیے۔ اگر وہاں پر کوئی بھی پاکستانی ایسا ہے جو اپنے اخراجات نہیں اٹھا سکتا، تو میرے خیال سے اسے اپنی بیویوں سے یا کسی سے بھی گھروں میں کام کروا کر اور اپنے اقامہ فی کے لیے وہاں اپنے آپ کو لٹکا کر رکھنا کہ میں جب مروں گا تو یہاں میرا مدفن ہوگا، تو ایسا مدفن پتہ نہیں اللہ نصیب بھی کرتا ہے کہ نہیں، جب آپ کسی کو مجبور کر کے، لاچار کر کے وہاں کرتے ہیں۔ ستارہ یاسین اور سلمہ یاسین کا جو معاملہ ہے وہ بالکل قطعی اس سے الگ ہے، اس سے جدا ہے، اور جو آنٹی کا معاملہ ہے لوگوں کے گھر میں کام کرنے کا اس ایج میں، جو انکل کی طرف سے ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے، یہ چیز جو ہے وہ ہم سب اس سب کے خلاف ہیں۔ یہ آنٹی کے اوپر ظلم ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہے، یہ آپ بھی جانتی ہیں۔ آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے گا اور سوچیے گا، کیونکہ آپ بھی ایک ماں ہیں، آپ بھی جوان بچوں کی ماں ہیں، اور آپ خود کو اس جگہ رکھ کر دیکھیے گا کہ کیا آنٹی کی یہ ایج ہے کہ ان سے گھروں میں کام کروایا جائے۔ تو پلیز رپلائی ضرور کیجیے گا اس ویڈیو کا، اور جتنا کتنا ہو سکے اس کو پازیٹیو لیجیے گا۔ خیر دوستو، اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے۔ لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینلز، ہمارے پینلز، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے، ستارہ کو اور ستارہ کی ماں کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔